17 رمضان کی صبح ہو چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں اپنے گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں لوگوں کو نماز فجر کے لیے دعوت دیتے جا رہے تھے، لیکن مسجد میں ایک آدمی اپنے ہاتھ میں تلوار لیے پوری رات سے ہی حضرت علی کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد پہنچے، فجر کی نماز کے لیے آذان دی، جماعت شروع ہو گئی اور آپ نے نماز کی پہلی رکعت سے جیسے ہی اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا، ابن ملجم نے اپنی زہر آلود تلوار سے آپ کے سر مبارک پر اس زور سے وار کیا کہ تلوار سر کو چیرتی ہوئی دماغ کے قریب پہنچ گئی اور حیدر کرار تیرے حق زمین پر گر گئے۔ ابن ملجم یہ وہی آدمی تھا جو پوری رات سے مسجد میں چھپ کر اسی موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن یہ ابن ملجم کون تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی کیا دشمنی تھی؟ آج ہم اسی واقعے کا پس منظر دیکھیں گے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد منصب خلافت 3 دن تک خالی رہا، لیکن اس کے بعد نئے خلیفہ کو جلد از جلد سلیکٹ کرنے پر زور دیا گیا۔ آخر تمام صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیعت کرنے کے لیے چلے گئے۔ پہلے تو آپ نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں امیر بننے کی بجائے وزیر بننا پسند کروں گا، لیکن مہاجرین و انصار کے بار بار کہنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ حضرت علی کی خلافت کا پورا دور فتنوں اور مسائل کا شکار رہا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قاتلین عثمان کو جلد از جلد سزا دی جائے، لیکن یہ بات اتنی آسان نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سینکڑوں لوگوں نے بغاوت کی تھی، اور دوسرا حضرت عثمان کو ایکچوئل میں کس نے شہید کیا تھا اس کا بھی پتہ نہیں تھا۔ اس لیے جو لوگ حضرت عثمان کے قصاص کی ڈیمانڈ کرتے تھے، حضرت علی ان سے کہتے کہ ابھی وقت ایسا نہیں ہے کہ قاتلین عثمان کو سزا دی جائے۔ اس مسئلے پر بھی جلد ہم ایک ڈاکومنٹری ویڈیو بنائیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخصیات تھے جو جلد از جلد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان 3 شخصیات کے درمیان جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہتے ہیں، اور حضرت علی یہ جنگ جیت گئے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ سلام بر سرو بلند خاندان پیامبر۔ یوں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صفین کے علاقے میں ایک جنگ ہوئی جسے جنگ صفین کہتے ہیں۔ اس جنگ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلبہ حاصل کر رہے تھے تو حضرت امیر معاویہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، جس کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہم لوگ قرآن کو حکم بنانے کی دعوت دیں گے، جس کے قبول و انکار دونوں پر ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ حضرت علی امیر معاویہ اور عمرو بن العاص کے اس چال کو سمجھ چکے تھے اور جنگ نہیں روک رہے تھے، لیکن کوفہ کے لوگوں نے حضرت علی کو مجبور کر کے جنگ رکوا دی۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلے کہ حضرت علی کی فوج میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو عبداللہ بن سبا کے پیروکار تھے۔ حضرت عثمان کے خلاف بھی انہوں نے بغاوت کی تھی اور وہ ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے تھے۔ حضرت علی کی فوج میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو جنگ بندی نہیں چاہتا تھا۔ وہ حضرت علی سے کہنے لگے کہ آپ امیر معاویہ کے ساتھ جنگ جاری رکھیں گے اور ثالثوں کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں بنایا جا سکتا، اور اگر آپ جنگ بندی کرتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے آپ سے لڑیں گے۔ حضرت علی نے ان سے کہا کہ میں تو اس چیز کے حق میں ہی نہیں تھا، تم نے جنگ رکوائی اور اب اپنی بات سے مکر رہے ہو۔ ان کی تعداد 12,000 تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ واپس جا رہے تھے تو یہ 12,000 لوگ آپ کی فوج سے الگ ہو گئے اور حضرت علی کے خلاف کارروائی کرنے لگے۔ یہی لوگ بعد میں خوارج کہلائے۔ جب خوارج کے فسادات حد سے بڑھ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان کی جنگ میں خوارج کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک کر دیا، اور جو کچھ لوگ زندہ بچے وہ صحراؤں اور جنگلوں میں چلے گئے یا پھر عام دیہاتوں میں بیس بدل کر رہنے لگے۔ 40 ہجری میں 3 خارجی برق بن عبداللہ، عمرو بن بکر اور عبد الرحمن بن ملجم ایک بار حرم کعبہ میں اکٹھے ہوئے۔ وہ دیر تک سیاسی ماحول کو ڈسکس کرتے رہے، امرائے اسلام کے عیب بیان کرنے لگے۔ نہروان کی جنگ میں جو خوارج ہلاک ہوئے تھے ان پر افسوس کر رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ خاموش بیٹھے رہے، پھر ان میں سے ایک نے خاموشی توڑ کر کہا، کاش ہم لوگ اپنی جانوں پر کھیل کر آئمۃ الدلال یعنی گمراہ سرداروں کو مار ڈالتے تو بہت اچھا ہوتا۔ نہروان کے مقتولین کے بعد زندگی بیکار ہے۔ معاویہ، علی اور عمرو بن العاص ان میں سے کوئی بھی حکومت کا اہل نہیں، اور جب تک یہ زندہ ہیں امن قائم نہیں ہو سکتا۔
اس پر عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ میں علی کے لیے کافی ہوں، برق بن عبداللہ نے کہا کہ میں امیر معاویہ کے لیے، اور عمر بن بکر نے کہا کہ میں عمر بن العاص کو ماروں گا۔ تینوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ 17 رمضان اور کچھ کتابوں میں 19 رمضان بتایا گیا ہے کہ صبح کے وقت تینوں ایک ہی وقت میں حملہ کریں گے۔ تینوں نے اپنی اپنی تلواریں زہر آلود کی اور اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ عمر بن بکر فسطاط یعنی مصر چلا گیا جہاں پر عمر بن العاص موجود تھے۔ برق بن عبداللہ دمشق چلا گیا جہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور عبد الرحمن بن ملجم کوفہ روانہ ہوا جہاں حیدر کرار موجود تھے۔ اب وہ وقت قریب آ چکا تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں پہلے حضرت علی کو بتا دیا تھا۔ سالوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ تمہاری داڑھی تمہارے سر کے خون سے سرخ ہو جائے گی۔ پھر آپ نے دوسری جگہ فرمایا تھا کہ دو سب سے بدبخت انسان ہیں، ایک وہ جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور دوسرا وہ جو علی کو شہید کرے گا۔ اور اس طرح حضرت علی کو پہلے سے ہی اپنی قسمت کے بارے میں اندازہ ہو چکا تھا۔ ابن ملجم کوفہ پہنچ گیا جہاں پر وہ قبیلہ تیم کے کچھ لوگوں سے ملا جو نہروان کی جنگ میں قتل ہوئے خوارج کا ماتم منا رہے تھے۔ انہی لوگوں میں ایک خاتون بھی تھی جس کی خوبصورتی کی وجہ سے ابن ملجم اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس عورت کا نام قتامہ تھا اور اس کا باپ اور بھائی نہروان کی جنگ میں ہلاک ہوئے تھے۔ ابن ملجم نے قتامہ سے شادی کی درخواست کی۔ قتامہ نے کچھ شرائط پر شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس نے مہر میں 3000 نق، ایک غلام، ایک کنیز اور حضرت علی کے خون کا مطالبہ کیا۔ ابن ملجم نے اس سے کہا کہ میں تو اسی مقصد کے لیے کوفہ آیا ہوں۔ پھر ابن ملجم نے اپنے ساتھ ایک اور شخص کو بھی اس مشن میں شامل کر دیا جس کا نام شبیب تھا، اور ابن ملجم کوفہ میں اس کے ساتھ ملا تھا۔ 17 یا 19 رمضان کی رات کو تینوں خارجی کوفہ، دمشق اور فسطاط کی مساجد میں اپنے اپنے ٹارگٹس کا انتظار کرنے لگے، اور جیسے ہی 17 یا 19 رمضان کی صبح ہوئی، جامعہ دمشق میں برق نے حضرت امیر معاویہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ اس حملے میں معمولی زخمی ہو گئے اور بچ گئے۔ فسطاط میں عمر بن العاص اس دن اتفاق سے علالت کی وجہ سے مسجد نہ آ پائے۔ خارجی عمر بن بکر نے غلط فہمی میں ایک اور شخص کو شہید کر دیا جو امامت کر رہے تھے، اور اس طرح عمر بن العاص بھی بچ گئے۔ لیکن کوفہ میں حضرت علی نے اس سے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ بہت جلد پورا ہو جائے گا۔ صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، وضو کیا اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے کر جگاتے جا رہے تھے۔ اب یہاں پر تاریخ کی کتابوں میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ حضرت علی جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہنچے، وہاں ابن ملجم اپنے ساتھی شبیب کے ساتھ پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں شبیب نے اپنی زہر آلود تلوار سے حضرت علی پر حملہ کیا، لیکن وار خطا ہو گیا۔ فوراً ابن ملجم نے بھی حضرت علی پر وار کیا اور اس بدبخت کی تلوار حضرت علی کے سر کے اندر چلی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو آواز دی کہ اسے پکڑو، اور اس طرح ابن ملجم پکڑا گیا، لیکن شبیب وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور بعد میں وہ بھی قتل ہوا۔ ایک دوسری روایت بھی پائی جاتی ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد پہنچے، اذان دی اور نماز کی پہلی رکعت ادا کرنے کے بعد ابن ملجم نے اپنی زہر آلود تلوار سے آپ پر حملہ کر دیا، جس کے بعد حضرت علی کی بجائے جادہ بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ امیر المومنین مولا علی کو اپنے گھر لے جایا گیا۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ ابن ملجم کو میرے پاس لاؤ۔ اس سے چند سوالات کرنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اسے آرام و سکون سے رکھو، اس پر ظلم نہ کرو اور اچھا کھانا کھلاؤ۔ پھر آپ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر میں زندہ نہ بچ پاؤں تو ابن ملجم کو قصاص میں اسی طرح ایک وار سے قتل کر دینا جیسے اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے۔ اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اگر میں بچ گیا تو اس کے معاملے پر میں خود غور کروں گا۔ زخم بہت گہرا تھا لیکن شیر خدا پھر بھی 3 دن تک زندہ رہے، اور آخر کار 20 یا 21 رمضان 40 ہجری کو آپ وصال کر گئے۔ آپ کے بیٹوں نے آپ کو غسل دیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی اور پھر رات کے اندھیرے میں خفیہ طور پر دفنا دیا گیا، جس کے بعد ابن ملجم کو بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح وار کر کے ہلاک کر دیا۔ حضرت علی کی قبر مبارک کو ظاہر نہیں کیا گیا، اس ڈر سے کہ کہیں بدبخت خارجی ان کی قبر کی بے حرمتی نہ کر دیں۔ خیر، خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں نجف میں آپ کی قبر کا پتہ چلا، جس کے بعد یہاں پر ہزاروں شیعان علی قبر کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ اس کے بعد ایران کے صفوی بادشاہ شاہ صفی نے موجودہ مزار تعمیر کیا۔ کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں کہ حضرت علی کو افغانستان کے شہر مزار شریف میں دفنایا گیا تھا، جو جگہ آج مقام علی کے نام سے مشہور ہے، اور اس طرح شیر خدا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔